روشی بھی پڑھ لیں، اس عبارت کو پڑھ لیں تاکہ پھر اس کے بعد پوری توجہ آپ کی میری طرف ہو۔ آج دو حادثے ہمارے لیے بڑے افسوسناک ہیں۔ ایک تو ہمارے بہت ہی کرم فرما، ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست بھائی، بڑے مخلص ہمارے ساتھی، بہت ہی غریب الدیار ساتھی شیخ محمد امین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ان کا جنازہ 2:30 بجے ہے، اور دوسرے ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی حافظ اخلاص صاحب علی واڑی بیکری کے جو مالک ہیں، ان کے جوان سال بیٹے بہت تکلیف اٹھائی اس بچے نے، بہت دور دراز تک وہ لے کر گیا علاج کے لیے، وہ حالت بچہ ٹھیک نہیں ہو سکا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد رشید آباد میں اس بچے کا جنازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ آپ کی برکت سے شعر ذہن میں آیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ یار دیکھا اس بیماری دل نے کیسا کام تمام کیا۔ بہرحال حضرات سے درخواست ہے جو ان کے جنازے میں شریک ہو سکیں، وقت ہو ضرور شریک ہوں، نہ شریک ہو سکیں تو اتنا تو کر لیں کہ یہ دو ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی نہ کریں، کسی نصاب کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دونوں بندوں کے اللہ اپنی رحمت سے فضل سے مغفرت فرمائے، تو آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ ایک بات اس ضمن میں یاد آ گئی، ہمارے سلسلے چشتیہ قادریہ کے ایک بہت بڑے روحانی پیشوا بزرگ گزرے ہیں، ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی تھے بہت بڑے، وہ کراچی میں ہوتے تھے، فرماتے تھے میرے عزیزو ایک کام کر لو، چند سیکنڈ میں بہت سارا اجر ملے گا۔ چند سیکنڈ میں فرماتے ہیں میں روز کلینک جاتا ہوں، 3 دعائیں کرتا ہوں۔ کتنی؟ 3۔ حضرت فرماتے دیکھو میں وہ دعا سنا دیتا ہوں، ٹائم نوٹ کرو کتنا وقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے کہتے ہوئے اللہ راستے میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرو۔ فرماتے اللہ جتنے بیمار ہیں کامل صحت دے، اور میرے راستے حضرت فرماتے جتنے بھی ہیں اللہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اہل ایمان سب کی مغفرت فرماتے۔ کتنے سیکنڈ صرف ہوئے؟ 3 سیکنڈ۔ 3 سیکنڈ میں دیکھو کتنے لوگوں کے لیے دعا کر دی، اور یہ دعا جو ہے وہاں آپ کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے شاید یہ سمجھا کہ بس تو نے چپکے سے کہیں دعا کر دی، فرمایا نہیں اس چپکے سے دعا میں تیری دعا کی قبولیت چھپی ہوگی، تو تیرے لیے دعا قبول ہوگی، اس کے لیے تو ہوگی۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہو تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے۔ ہاں بالکل، بندے کو خشک نہیں ہونا چاہیے، خشکی ہو جائے نا تو پھر آدمی دعا کرتا ہے بارش ہو یا خشکی دور ہو، ورنہ پھر تیل لگانا پڑتا ہے جسم کو، خشکی دور کرنا کھجا کے تو خون نکال لے گا، اس لیے ہنسنا بھی چاہیے۔ کوئی صاحب دعا کر رہے تھے بیٹھے ہو کہ اللہ میرے جو دوست ہیں قاری شمس الدین صاحب اپنی رحمت سے تیرے خزانہ میں کیا کمی ہے ان کے دوسری بیوی عطا فرما۔ یار ہنسنے کی آواز ہے، چلے ہنسنے کی بات ہے، ہنسنے کہ اللہ ان کو دوسری بیوی عطا فرما۔ تیسری جو بیوی آئی اس نے یہ دعا سنی، وہ عالمہ تھی، اس نے کہا سر سے پکڑ کے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، دعا تو کرنا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے اس دعا کا۔ سو تجھے کیا پتا؟ میں دعا کر رہا ہوں قاری شمس الدین صاحب کی اللہ کی رحمت سے دوسری شادی ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 1400 سال پہلے مجھے بتلا گئے تھے کہ جو دعا تم کرو گے تو فرشتے ساتھ کھڑے ہوگے کہ یا اللہ اس کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مسئلے کا پتہ ہے، تم اپنے لیے مانگ رہے ہو، در حقیقت بہانہ وہ بنا رکھا ہے فلاں کی شادی ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے، تو غائبانہ اپنے لیے دعا نہیں بولو،
یاد رکھیے، اس کے حق میں تو ہوتی ہے، اپنی دعا بھی اس کی برکت سے قبول ہو، ان کے لیے دعا کی۔ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کی یہ تاریخ عالم اسلام میں بہت ہی اندوہناک حوالے سے، ایک حوالے سے بہت ہی اندوہناک ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی اور مزید ساتھوں آپ کو، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب ایک پتیلا سالن کا لائے، پیش کیا، حضور قبول فرما لیجیے۔ تو کہنا تو وہ کچھ چاہتے تھے، منہ سے نکلا کہ حضرت میری بیوی نے آپ کے لیے بڑے خوفناک طریقے سے پکایا۔ حضرت نے بڑے زور سے تڑکا لگایا، وہ بھی بہت ہی ہنسمکھ بزرگ تھے، حضرت مولانا شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا ہوں، بہت ہنسمکھ آدمی، تو یہ لفظ بے محل تھا۔ تو اس نے فرمایا کیا کہا؟ تو اس نے فوراً سے کہا، شاید مجھے شاباش دے۔ اس نے فوراً کہا، حضرت میری بیوی نے آپ کے لیے کہ حضور کے لیے میں سالن بنا رہی ہوں، بڑا خوفناک طریقے سے پکایا۔ اس نے فرمایا جلدی کرو، روٹی لاؤ، ہم بھی شرمناک طریقے سے کھائیں گے۔ چلیے ہنسنا بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں میں ضمناً ایک بات کہہ دوں، ہنسنے بولنے کی، آپ ہنسیں بولیں، خوب ہنسیں، کہہ کے لگائیں، غیبتیں نہ کریں۔ جتنی بار گھنٹوں مجلس گرم کر لیں، ہنسیں بولیں، اچھلیں کودیں، آخر میں جب یہ کہہ دیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، آپ نے ہماری زبان کو کسی کی عیب جوئی سے محفوظ رکھا، اللہ اس مجلس کو بھی معاف رکھا۔ ہماری مجلس تو غیبتوں، عیب جوئیوں، چغلیوں پر ہے، وہ بہت بڑا بوال ہے۔ آج کی یہ تاریخ اس حوالے سے بڑی عجیب ہے اور بلا شک و شبہ کہ بہت ہی اندوہناک ہے، بہت ہی المناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ آج کی اس تاریخ میں یعنی 22 جمادی الثانی کو امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، سسر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ ایک بات آپ کو سنا دوں، یہ ابو بکر کون تھے؟ کبھی غور کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے میں نے پوچھا، یار تم صحیح، میں نے کہا آپ تو بہت قریب رہے ہیں اللہ کے رسول کے، صحیح میں نے کہا آپ نے تو حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، صحیح میرا آپ نے تو حضور کی ایک ایک ارشاد کو محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، آپ نے تو صحیح میرا ایک ایک لمحہ سعادت اپنی زندگی کی حضور کے ساتھ وقف کر رکھی تھی۔ آپ بتلائیں گے اتنا قرب ملا حضور کا، ابو بکر کون تھے؟ ابو ہریرہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، عبد الرحمن سنو، ان کو بتلا دو، اگر اس ہمارے ہم میں صحابہ میں اگر ابو بکر حضور کے بعد نہ ہوتے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ جملہ دیکھ کتنا بہت بھاری بھرکم جملہ ہے، صحابی رسول کی بات ہے، اور صحابہ آپ کی میرے کتنا نہیں تھے کہ بس چڑھاتے چلے جاؤ، کہ بس بٹھا دو گھنٹہ گھر پہ خود ہی آ جائے گا نیچے، نہیں، وہ کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی تربیت کا عالم ان کی یہ تھا، جو تربیت کے اثرات تھے وہ یہ تھے کہ ماحول سے متاثر ہو کر کبھی بات نہیں کی خوف سے، اور کبھی کسی کے خوشامد اور کسی نے جو بات ہوئی کہہ دی۔ فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوتے ہم میں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ کیسی گواہی ہے؟ اسی ابو ہریرہ کے بارے میں جو حضور کتنا قرب تھا، کسی کتے نے تقریر میں کہا تھا کہ ابو ہریرہ کون ہوتا ہے، اس کے تو باپ کا پتہ نہیں تھا، ابو ہریرہ کے باپ کا تو پتہ تھا ہم بتلا دیں تو یہ ابو ہریرہ کا باپ کون تھا؟ ابو ہریرہ کا باپ تو محمد رسول اللہ تھے روحانی، تو اپنے باپ کی تلاش کر، تیری ماں آج تک ٹکرے مارتی پھر گئی، تو ابو ہریرہ کے باپ کو تلاش کر رہا ہے۔ جی، جو اہل سنت والجماعت صحابہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے رسول اللہ کا باقاعدہ روحانی فرزند ہے۔ رسول اللہ ہمارے روحانی باپ ہے، ہم ایسے تھوڑے چھوڑ گئے، وہ ہمارے باپ کو تو سب کو پتا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ۔ اپنے باپ کی فکر کر، تیرا باپ نہیں مل رہا ہے، اور جس ماں نے تجھے کمینے کو جنا ہے وہ مشترکہ پراپرٹی تھی پورے محلے والوں کی۔ کیسا جملہ ہے؟
مشترکہ پراپرٹی والے ہمیں کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ کتنے عجیب کتنے عظیم ہیں. ایک بات اگلی کہتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا. دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت باہمی اختلافات کے باوجود دیوبندی بریلوی اہل حدیث تین مکتب فکر کو جوڑ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جو لے ذہن میں ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کی، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر، سب سے برتر حضور کی ذات ہے. بولو زور سے کہو، وہ زور دیا کو. جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبی کی ذات سب سے افضل ہے، میں اگلی یہ بات کرتا ہوں. جہاں اللہ کے رسول محبوب دو عالم، سرور دو عالم، ہم سب کے آقا و مولا، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں حجرے عائشہ میں تشریف فرما ہیں، جن مٹی کے ذرات پر حضور کا وجود پاک لگا ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے بابا کے دغل علل اعلان تنکے کی جوڑ لوہی ڈانگ ور کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ یہ ذرات اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے. بول 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 کیا کیا ہو. یہ وہ ذرات، وہ زمین کا حصہ، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. بول بول دلیل دے رہا ہوں. پوچھو کیسے؟ اس لیے کہ عرش بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اور جو چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی اس کو وجود بخشا رسول اللہ کے وجود سے بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے جہاں حضور کی ذات آرام فرمائے، وہ زمین کے ذرات، وہ ریت کے ذرات عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. بہت زور سے کہو. اب اگلی بات سن. یہ آیت اللہ نے کیا ایسی عجیب خوبصورت بات دل میں ڈال. اللہ قرآن مجید میں دعویٰ کر رہے ہیں، مولا نہیں کر رہا، پیر فقیر نہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے. اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کا دعویٰ عین سچ ہے. اللہ فرماتے ہیں جس زمین سے تجھے اٹھایا، جس زمین سے تجھے پیدا کیا، پڑھو نیچے عبارت، اسی میں لڑائی ہو گئے. ہم کہتے ہیں نا مشہور ایک بات کہ جہاں کا خمیر تھا وہیں جا پہنچا. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو وہاں آرام فرما ہے، در حقیقت اللہ کے رسول کی مٹی جس میں اتھر سے لگی، یعنی خود جس میں اتھر، اس کی مٹی یہیں سے اٹھائی گئی، اور حضور کی ذات اسی مٹی میں جڑا دی گئی. ٹھیک ہے، قرآن کا مفہوم ہے، میری بات نہیں. ابھی بات ثابت ہو گئی، قرآن کا مفہوم ثابت کر رہا ہے. کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی عقیدت کی بات نہیں، خالی چڑھا کوئی ایسے نہیں کہ ملا جذباتی ہو گیا. نہیں، پھر ثابت ہوا کہ جہاں سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی، ابو بکر کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی. جہاں سے نبی کی مٹی اٹھائی گئی، عمر کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی، اسی لیے اسی جگہ پر لوٹائے گئے. یہ تو تکوینی معاملات ہیں. اما عائشہ نے کہہ دیا کہ یہ جگہ تو میں نے رکھی تھی اپنے لیے، چلو فاروق اعظم اگر کہتے ہیں. نہیں، اللہ نے اس موقع پر فاروق سے کہلوانا تھا، اور اما عائشہ کے دل میں ان کے لیے اجازت ڈالنی تھی. تو یہ جو ترتیب ہے دنیاوی، وگرنہ فاروق نے وہیں جانا تھا اور وہیں چلے گئے. اب اس میں کسی کے لیے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جس مٹی سے رسول اللہ کو اٹھایا، اسی مٹی سے ابو بکر کو اٹھایا، اسی مٹی سے فاروق کو اٹھایا.
جب رسول اللہ کو اسی مٹی میں لوٹا دیا، فاروق ابو بکر کہیں نہیں جا سکتے، صرف مٹی سے لوٹایا، اسی مٹی میں اٹھایا، اسی مٹی میں لوٹا دیا۔ فاروق بھی اسی مٹی سے اٹھے، اسی مٹی میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول، میرے تصور ہے ابو بکر سے کہا ہوگا، دیکھو یار تو نے بڑی وفا کی، وہ جو غار میں تو نے پاؤں رکھ کے رکھا نا، اور وہ جو کالا آنا چاہ رہا تھا نا، تجھے ڈسنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو وہ مجھے دیکھ نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسرا میرا تصور، حضور نے فرمایا ابو بکر وہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس ایڑی کو، اس پاؤں کو بوسے دو، ابو بکر کا پاؤں پر بوسے دے کر محمد ملیں گے، اس کے پیروں سے لپٹے بغیر، چمٹے بغیر، اس کے پاؤں پکڑے بغیر رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے فرمایا وہ تصورات کی دنیا میں اتر کے کہہ رہا ہوں کہ تو نے بڑی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، ہم بھی تجھے چھوڑیں گے نہیں، ہم بھی تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو نے وہاں مجھے میرے پاس کالے نہیں آنے دیے، تجھے ساتھ لٹاؤں گا، یہاں تیرے مزار پر کالوں کو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے تو خود دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اللہ تجھے بھی لے جائے اور تو بھی جائے رسول اللہ کے روزے پر کھڑا ہو، پھر دیکھنا کہ کتنے عاشقان ہیں جو خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ کو وہاں جا کر بھی فرشتے کھلے مارتے ہیں، وہ چل لوے کام کر کان ماری دا کیمیابی، وہاں بھی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے جائیں نہیں سکتے، وہاں کے جانا بند کر دیا، وہاں ابو بکر نے آنا بند کیا، یہاں حضور نے جانا بند کر دیا۔ کوئی ایک عظمت کی بات ہے ابو بکر کی، تو عظمت کا اتنا عظیم عظمتی اللہ نے بخشی ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور سب دھومتا جائے، حقیقت ہے۔ ایک ایک موقع ایسا ہے، مناسبت دیکھیں، عجیب ہے، عجیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سب نے جھوٹ لایا، میں معراج پر گیا، میں نے سیر کی، جنت دوزخ کو دیکھا، ہونے والے عذاب کو دیکھا، پھر آ کر جب بیان کیا تو ابو جہل نے آ کر امتحان لیا اس پرانے دوست کا، کہا کہ یار عجیب بات سنی آج، کہ وہ کیا؟ کہتے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے رات کو سواری آ گئی، میں اس پہ سوار ہو گیا، میں بیت المقدس گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی اور میں نے انبیاء کی کوئی نماز پڑھائی اور میں جنت دوزخ دیکھ آیا، واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا۔ عجیب ہے، ابھی عجیب تھی، بڑا امتحان تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہی سوال کیا تھا، کہا کس نے یار یہ ساری بات کس نے سنائی کہ تمہارے دوست نے محمد نے، انہوں نے کہہ دیا سچ کہا، پھر ایمان کی بات آئی ہے تو کہہ دو۔ صحابہ سے پوچھا نا کہ حضور فرماتے ہیں جنت ایسی ہوگی، ہم کہا جی بالکل، یقین ہے، یقین ہے بالکل۔ اگر تم جنت کو دیکھو تو اسے کوئی جنت دیکھنے سے کوئی یقین میں تبدیلی تھوڑی آ جائے گی، کوئی بڑھوتی تھوڑی ہوگی، ہم نے جب کو بغیر دیکھے ان کی زبان سے مان لیا، بڑھوتی کیا ہونی ہے؟ جنت کو دیکھنے یہ تھوڑی کہنا ہے یہ جنت ہے، وہ کہتے تھے یہ اس کی نہیں، کوئی بڑھوتی نہیں ہوتی، ان کی زبان، ان کے جو ہونٹوں کی جنبش ہے ایسی ہے کہ سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، ان کے ہونٹوں کی جنبش میں کوئی شک نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یار ابو بکر کو جانتے ہو تو جب مجھے سب نے جھوٹ لایا تھا ایک ہی آدمی سے تصدیق کی تھی، ایک ہی آدمی۔ میں نے پیر مولا علی سے پوچھا کہ آپ کے چاہنے والے آج کل گلیوں میں بہت بھوکو ہیں، بڑے بھوکتے پھر رہے ہیں، نام آپ کہہ لیتے ہیں، تو آپ کچھ فرما دیں۔ فرمایا تمہیں پتا ہے ان بھوکوں کو بھوکتے رہیں گے صبح قیامت کی صبح تک، کتوں کا کام بھونکنا ہے، یہ ابو بکر عمر کو حضور کے روزے سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، میں نے کہا جی سائیں بیٹا اگر کوئی فرماؤ، اور میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، حضور تشریف لائے، سلام فرمایا، میں نے جواب دیا، ابو بکر آئے سلام کیا، ہم نے جواب دیا، عمر آئے سلام کیا، میں نے اسلام کا جواب دیا، اور حضور نے فرمایا علی
علی جانتے ہو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرما دینا۔ تو حضور نے فرمایا ایک کا ہاتھ پکڑا ابو بکر کے سیدھے ہاتھ سے، عمر کا ہاتھ پکڑا الٹے ہاتھ سے، اور پھر یوں اوپر اٹھا کر فرمایا علی قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں۔ پھر فرمایا علی سنو، سب سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے قبر کی مٹی مجھ سے ہٹائی جائے گی، پھر ابو بکر سے ہٹائی جائے گی، پھر فاروق سے ہٹائی جائے گی، یوں ہی اٹھے گے تینوں، دونوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ صحیح ملا، تو سنبھل دے ہو بلو، جل دے ہو جلو، مر دے ہو مرو، ٹپ دے ہو ٹپو، میں تو نہیں آتا پیر مولا علی نشان من کے پیر نہ لڑو، اصل سے تو آپ کو پچاؤن والے ہیں۔ مجھے اس موقع پر بڑا خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے، بیٹھے ہو نا حاضر باش، امیر شریعت فضل حریت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا، ان کے فرزند ارجمند دلبند سید عطا المحسن شاہ جی کا میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن صحابہ سے متعلق ایمان افروز جملہ ہے۔ کہیں سرائی کی پٹی میں تقریر تھی، میں تو حیران ہوا، پنجابی حکیم، لیکن حیران اس پر ہوا کہ ایک ایک جملہ سرائی کی کیسا بولتا چلا گیا جیسا مادری زبان، حد وہاں تخیر کی سرائی ہے، تو وہ سرائی ہی اپنے لطف ہے۔ ہمارے شیخ الخائصہ فرمایا کرتے تھے جہنی زبان دا لفظ ہوئے نا تو اسے ترجمہ نہیں کر سکتے، اسے زبان دا اپنے مزہ ہے، کیوں سے؟ شیخ نے فرمایا تھا، محسن شاہ جی نے مار کے میری گال سناؤ، سارے اولیاء سارے بزرگ میرے سر دے تاج ہیں، سنو شاہ کا جملہ، فاطمہ الزہرا کے اولاد میں سے ہے، شاہ کا جملہ سن، فرمایا مار کے سنو، سارے اولیاء سارے مشائخ میرے سر دے تاج ہیں، میں سارا کو ماندا، پھر فرمایا مار کے سنو، اصل جتنی محنت عوام الناس دے سامنے اولیاء دے ذکر خیر دی کی دیئے صحابہ دی نہیں کرتی۔ غلط عدب ہے، بولو جتنا تذکرہ سکیتا ہے صحابہ کرام دا نہیں کیتا، اولیاء دا زیادہ کیتا۔ عوام الناس اولیاء کو جانتی، صحابہ کو نہیں جانتی۔ پھر فرماتے ہیں مار کا منی گال سنو، سارے اولیاء سارے بزرگ سارے واسطے اللہ دی قسمیں قابل احترام، جملے سن، مارکہ سنو، شاہ جی کے الفاظ ہیں، مارکہ سنو، سارے اولیاء سارے مشائخ میرے سر دے تاج ہیں، سارے واسطے قابل احترام ہیں، رب دی قسمیں سارے صحابہ سارے واسطے واجب الاحترام ہیں، واجب الاحترام۔ پھر فرماتے تھے جھوم کر مار کے میں تقویٰ تھا، میرے ابے کو عطا اللہ شاہ بخاری کو سویر تو چاہ کے شام تک، شام تو چاہ کے سویر تک مندے کٹو جنت میں سو، لیکن صحابہ کا بوجھ تھوڑا جب اس سینے جکھن کے بیسو جہنم میں سو۔ میرا ابا کیا ہے؟ شاہ جی فرماتے میرا ابا کیا ہے؟ بندہ آئی بڑا پن دیکھیں، اب باپ اس کی اس پہ لڑتے، میں غیرت مند ہوں باپ کے لیے ہوں، میں خوددار ہوں ماں کے لیے ہوں، میں خاندانی ہوں تو اپنے عزیزوں کے لیے ہوں، اور میں کمینہ بے غیرت ہوں صحابہ کے لیے۔ فرماتے میں نے پیو کو مندے کٹو جنت ویسو، میرا فتوہ ہے، صحابہ جب تھوڑا جب موت کے جنت دنیا تو ویسو جہنم ویسو، صحابہ واجب الاحترام، اولیاء قابل احترام۔ ابو بکر کی مناسبت بڑی عجیب ہے حضور کی ذات سے، پوری زندگی کیسا ساتھ رہا، لیکن میں حیران ہوا پڑھ کر، چند باتیں جو ایسی مجھے حیران کرتا، آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی جو عمر ہے، عمر مبارک، وہ کتنے سال ہے؟ 63 سال۔ ابو بکر کی عمر 63 سال، نبی صحیح دی عمر 63 سال، ابو بکر صحیح دی عمر 63 سال۔ آپ حیران ہوں گے نبی صحیح دنیا سے تشریف لے جانے لگے، 15 روز پہلے بخار ہوا، ابو بکر کے دنیا سے جانے سے پہلے 15 روز پہلے بخار ہوا۔
نبی سیدی وفات پیر دے دہاڑے، ابو بکر سیدی وفات پیر دے دہاڑے. کیسا ہے؟ نبی کی ذات پاک کو زہر دیا گیا وفات سے پہلے، ابو بکر کی ذات کو زہر دیا گیا وفات سے پہلے. حضور سین کو زہر دیا یہودی نے، ابو بکر کو زہر دیا یہودی نے. حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے، حضور سے پہلے انہوں نے نوالا منہ میں ڈالا، شہید ہو گئے. ابو بکر کے ساتھ صحابی تھے، نوالا منہ میں ڈالا، شہید ہو گئے. ابو بکر کو کیسا ہے؟ عجیب تھے. ابو بکر کو کھانا، حضور کو کھانے میں زہر دیا، ابو بکر کو زہر کھانے میں دیا. پھر اگلی بات عجیب ہے، ان کے ساتھ بھی صحابی رسول تھے، شہید ہو گئے. ان کے ساتھ بھی صحابی رسول تھے، شہید ہو گئے. اور آپ حیران ہوں گے، نبی کی وفات سے پہلے حضور کی آنکھ کھلی، تکلیف میں تھے تو جو آنکھ کھلی تو ام عائشہ نے پوچھا قریب ہو کر کوئی چیز چاہیے؟ فرمایا ہاں مسواک دو. مسواک اما عائشہ کی چبا کر دنیا سے گئے. تو ٹپتا رہو پتر، تیرے مقدری ٹھوکریں ٹپڑیں. آخری دور، آخری وقت میں وفات سے پہلے جو آخری لعاب حضور کے گلے سے نیچے اترا ام عائشہ کا تھا. تیرے مقدری ٹپڑیں ٹپتا رہو، تے کچھ چرونے اللہ برکت دے. جڑی چاہتے چرونے تھینے اللہ تیرے موجی پاگے، تے کو کٹن کتے. حضور نے فرمایا مسواک دو. ام عائشہ نے مسواک چبایا، حضور کو دیا. اب عجیب ہے، اگلی مناسبت دیکھیں. حضرت سیدنا ابو بکر کا آخری وقت تھا، فرمایا مسواک دو. مسواک عائشہ نے چبا کر حضرت ابو بکر کو دیا. کیا کیا مناسبتیں بیان کریں. تو عظیم المرتبت لوگ تھے. بس ایک آخری بات ہمارے اس ہفتے میں کئی سارے دوست فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو مومن کیوں نہیں مانتے. یہ طبقہ روافض کا صحابہ کو مومن کیوں نہیں مانتا. ایک بات ذہن نشین فرما لیں، آخری بات ذہن میں بٹھا لیں. میں اور آپ صحابہ کو مومن کیوں مان رہے ہیں؟ ہم ان کی بات کیوں کریں؟ ہے نا سوال. وہ صحابہ کو جب مومن نہیں مانتے تو میرا سوال الزامی یہ ہے کہ ہم صحابہ کو مومن خود تھوڑی مان رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم بھیڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو رب کا کرم ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے. ٹوٹا پھوٹا ہے، داڑھی چہرے پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نہیں خبر نماز کے فرائض کیا ہے، باقی نہ باقی کا ہی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ایمان کی برکت ہے، یہ چنگاری ایمان کے صدقے میں اس کے دل میں بھی ہے کہ ابو بکر میں رسول کا سسر ہے. یہ ایمان کی برکت ہے. معلوم ہوا کہ ہم خود نہیں مان رہے بلکہ ہمارے اندر کا وہ ہلکا پھلکا جیسا بھی ہے ایمان منوا رہا ہے. اب ثابت کیا ہوا؟ آخری بات ثابت یہ ہوا کہ کسی کا یہ کہنا کہ میں تو صحابہ کو مومن نہیں مانتا، یہ میں تو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا. بھائی نہیں مانتے، ہم نے کب کہا آپ ضرور مانیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ مسلک مشرب ہے کہ صحابہ کو مومن ماننے کے لیے خود کا مومن ہونا بھی ضروری ہے. میرا تو ایمان منوا رہا ہے. میں نے کب مانا تھا صحابہ؟ میں تو مان دینا، پتہ نہیں کس کمینے کے ساتھ مڑا ہوتا ہے، تو رب کا کرم ہے. یہ تو صحابہ کی قربانی مصدق ہے کہ مجھے یہ شعور اللہ نے دیا کہ صحابہ بڑی چیز ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا اس پر شکر ادا کریں کہ ہم جو مان رہے ہیں در حقیقت وہ اندر کی ایمان کی جو چنگاری ہے وہ ہمیں منوا رہی ہے کہ یہ صحابہ ہیں. اور میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات تو فی البدی تھی، میں نے پڑھی نہیں تھی، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، گھر جا کے سوچنا آخری جملے کو. یہ ملا جو کہہ رہا آخری جملے کو گھر جا کے سوچنا، وہ کیا ہے؟ صحابہ کے ایک ایک فرد اس قدر بھاری ہے، اس قدر وزنی ہے
ایک ایک فرد بتلاؤں، ابھی میں نے نماز کی نیت نہیں کی، صرف صف بن رہی ہے، صرف صف میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں، نماز کی نیت نہیں ہوئی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ رسول کی جماعت کو نکالو، صرف صف میں کھڑے ہونا نہیں ہو، آنے گا لٹک جاؤ، کہیں پھرتے رہو، ٹانگیں اوپر کر لوں میں، سر نیچے کر لوں، تلاش کروں، اللہ کی قسم یہ بھی کوئی کام ہے؟ آپ کہیں گے یار قاری صاحب یہ بھی کوئی کام ہے میں خود کر لوں؟ میں کر ہی نہیں سکتا۔ صرف صف میں کھڑے ہونے کے لیے مجھے صحابہ کے دروازے پر جانا پڑے گا، ہاتھ باندھ کر اگر بندے دا پترا درخواست کرنی پڑی، صحیح میڈا آگے دساؤ، جاہلہ کو آگے دساؤ، سب کو پتہ کوئی نہیں، ان پڑھ ہیں دساؤ کی میں سب کچھ کریں۔ ایسے بھاری لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ زندگی میں زندہ رکھے، انہی کی محبت پر موت دے، انہی کی محبت پر حشر میں اٹھے، انہی کے ساتھ اٹھے، بس واقعی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اور آخری بات یہ جیب میں ڈالتے ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، حضور نے بڑے درد سے فرمایا تھا، لوگوں سنو میں محمد تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور کا درد سنا، پچھلی مرتبہ ایک درد سنا تھا، نئے بات ہے، حضور نے بڑے درد سے فرمایا تھا، لوگوں سنو میں محمد تم سے مخاطب ہوں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں اور کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ایک بات کا لحاظ کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ ایک بات درد سے فرمائی، چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت اونچی بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ فرمایا صحابہ کے کرام کرو میری وجہ سے۔ یار آپ کنجروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی امجد آپ کو کیا ہو گیا، مسئلہ تو ٹھیک ہے نہیں، آپ جواب میں مجھے سمجھانے کے سر میں بھی جانتا ہوں ٹھیک نہیں ہے ہی نہیں ہماری دنیا داری، لیکن میرے باپ نے کہا تھا بیٹا اس نے گھر سے بڑے وفا کی، بیٹا اس سے وفا کرنا جیسا بھی ہے اچھا نہیں ہے، جو بھی اس سے وفا کرنا۔ حضور سے ان کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں، حضور کی صحبت اٹھائی، حضور نے ان کو دیکھا اور انہوں نے حضور کو دیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم تیری توفیق